لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین محبوب مشرق والمغربین و کعبہ قوسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم قرآنه المجيد وقاله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد و آل محمد. حضرات آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے. وہ جو نوجوان ہمارے بیٹھے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیں. باہر پیچھے آنے والوں کو جگہ ملتی رہے گی. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا سا قریب ایسے ہی رہیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جو کائنات کا خالق بھی ہے اور کائنات کا رازق بھی ہے. تمام حمد اس پروردگار کے لیے کہ جو صمد بھی ہے، لم یلد بھی ہے، ولم یولد بھی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے. اس کے واجب الوجود ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس خالق کو وہ ہستیاں سجدہ کرتی ہیں کہ جن کے لیے امام شافعی جیسا امام اعظم یہ کہہ کے جاتا ہے کہ میں مرتے مر گیا لیکن پہچان نہ سکا کہ میرا رب علی ہے یا جلی ہے. وہ ہستیاں جب اسے سجدہ کرتی ہیں تو ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ علی جسے سجدہ کر رہے ہیں تو وہ کتنا بلند ہوگا. عزیزان گرامی، برادران ایمان، مسلسل گفتگو اطاعت اور ہدایت کے حوالے سے ہو رہی ہے. اور کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں جو دو تین باتیں عرض کی تھیں اس میں بہت اہم بات یہ تھی. پہلی مجلس آپ کے ذہن میں ہے، کل کی مجلس آپ کے ذہن میں ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بحث اس پہ نہیں ہونی ہے کہ نماز کس کی صحیح ہے، روزہ کس کا صحیح ہے، حج کس کا صحیح ہے، زکوٰۃ کس کی صحیح ہے، بلکہ بحث اس بات پہ ہونی ہے کہ امام کس کا صحیح ہے. جب یہ فائنل ہو جائے گا اور یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ ہادی کس کا صحیح ہے، رہبر کس کا صحیح ہے، میں آنے والوں کا انتظار نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اس کے بعد بھی مجلسیں کئی لگی ہوئی ہیں اور آپ کو جا کے نماز بھی ادا کرنی ہے. وقت کم ہے، باتیں زیادہ ہیں، تو میں اپنے پوائنٹ سے بحث کرنا چاہ رہا ہوں. ہمیں اس پر بحث نہیں کرنی ہے زکوٰۃ صحیح ہے، نماز صحیح ہے، حج صحیح ہے اور زکوٰۃ صحیح ہے یا خمس صحیح ہے، بلکہ بحث اس پہ کرنی ہے کہ امام کس کا صحیح ہے. جب ہادی ثابت ہو جائے گا کہ صحیح ہے تو پھر نماز بھی صحیح ہوگی، روزہ بھی صحیح ہوگا، حج بھی صحیح ہوگا، زکوٰۃ بھی صحیح ہوگی. یعنی تمام اعمال کا انحصار معرفت امام اور معرفت ہادی پر ہے.
جب تک امام ثابت نہیں ہوگا کہ امام کیسا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، ہادی سچا ہے یا جھوٹا ہے، رہبر سچا ہے یا جھوٹا ہے، تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ نماز صحیح ہے یا غلط ہے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں پہلی بات رکھتا ہوں، آپ جا کے تمام مکتب فکر جعفریہ کو چھوڑتے ہوئے میں مکتب فکر جعفریہ کی بات کرتا ہوں، تمام مکاتب سے میں بات نہیں کرنا چاہتا، مکتب فکر جعفریہ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے بچپنے سے لے کے اب تک کچھ اور سنا ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک چیز کی طرف متنبہ اور متوجہ کرا رہا ہوں اور آپ کو کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، مجھے آپ بتائیے کیا کسی خطیب نے منبر سے یہ پڑھا کہ یہ نماز ہے اسے پہچانو؟ دیکھیں میں کچھ کہہ کے گزر رہا ہوں، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ کیا کسی خطیب نے منبر سے یہ پڑھا کہ یہ نماز ہے اسے پہچانو، یہ روزہ ہے اسے پہچانو، یہ زکوٰۃ ہے اسے پہچانو، یہ حج ہے اسے پہچانو، یہ خمس ہے اسے پہچانو، یہ کعبہ ہے اسے پہچانو؟ نہیں، کسی خطیب نے یہ نہیں پڑھا، اس لیے کہ کسی معصوم کی یہ حدیث نہیں ہے کہ یہ صلاۃ ہے اسے پہچانو، یہ نماز ہے اسے پہچانو، یہ روزہ ہے اسے پہچانو، یہ حج ہے اسے پہچانو، یہ زکوٰۃ ہے اسے پہچانو، یہ خمس ہے اسے پہچانو، بلکہ ہر جگہ پہ رسول خدا نے فرمایا یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، فرما آواز بلند۔ دیکھیے اگر آپ کی توجہات رہی تو انشاءاللہ آج ایسے موضوع پر بحث کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کچھ روایتیں ایسی یہاں سے لے کے اٹھیں گے کہ جس کے توثیقات عامہ اور توثیقات خاصہ کے راویان کے ذمہ دار میں ہوں۔ علم رجال کے جتنے علماء ہیں وہاں سے لے کر یہاں تک کی ذمہ داری کے ساتھ روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اگر تھوڑی سی ذمہ داری آپ اپنی سمجھ لیں تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ کہیں پہ معصوم نے نہیں کہا کہ یہ نماز ہے اس کو پہچانو۔ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ مجمع میرے ساتھ رہے اس لیے کہ پلکیں نہ جھپکنے پائیں، میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نماز ہے اسے پہچانو، یہ روزہ ہے اسے پہچانو، یہ زکوٰۃ ہے اسے پہچانو، یہ خمس ہے اسے پہچانو، نہیں، بلکہ ہر جگہ پہ کیا فرمایا؟ یہ حسین ہے اسے پہچانو، یہ علی ہے اسے پہچانو، یہ فاطمہ ہے اسے پہچانو، یہ حسن ہے اسے پہچانو، یہ سجاد ہے اسے پہچانو، یہ باقر ہے اسے پہچانو۔ یہ معصوم کیوں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ معصوم بتانا چاہ رہے ہیں کہ سنو، اعمال خود صحیح ہو جائیں گے جب تم امام کو پہچان لو گے۔ آئے ہائے، کاش کہ میری بات تھوڑی سی توجہ اگر آپ نے کر لی ہوتی۔ امام نے، معصوم نے فرمایا کہ یہ امام ہے، یہ ہادی ہے، اسے پہچانو، اور آپ کے ذہن میں یہ حدیث موجود ہوگی، اور تمام مکتب فکر جعفریہ کے علاوہ اور مکاتب میں بھی، اہل سنت برادران کی کتابوں میں بھی بہت سند کے ساتھ یہ حدیث نقل ہے، اور یہ سند کے ساتھ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ کیا فرمایا معصوم نے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو اپنے زمانے کے، توجہ فرمائیے گا، اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا، وہ جاہل نہیں مرتا، دور جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ کاش کہ آپ نے توجہ فرمائی ہوتی، ایک لفظ سے غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جاہل مرتا ہے، کیا فرمایا؟ دور جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اچھا جاہل کسے کہتے ہیں؟ کہ جاہل اسے کہتے ہیں جو کسی علم کو نہ جانتا ہو، کسی شے کو نہ جانتا ہو، بلکہ نہ جھپکائیے گا، کسی شے کو نہ جانتا ہو اسے جاہل کہتے ہیں۔ لیکن اگر اسے بتا دیا جائے، بھائی کاش کے پہنچ جائیں آپ، دور جاہلیت اور ہے اور جہالت اور ہے۔ کہ جہالت کسے کہتے ہیں؟ کہ جاہل اسے کہتے ہیں جو کسی شے سے لا علم ہو، کسی شے کو نہ جانتا ہو، لیکن اگر بتا دیا جائے تو اسے تسلیم کر لے۔ اور تسلیم کرنا اس بات کی علامت ہے کہ جان بوجھ کر جاہل نہیں ہے، حقیقت میں جاہل تھا، اسی لیے جو بتا دیا گیا اسے قبول کر رہا ہے۔ یہی فرق ہے جہالت میں اور ابو جہلیت میں۔ نہیں دیکھیے 100% میرے ساتھ نہ رہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرے پہنچانے کا مقصد نہ حل ہوا اور میرے اتنا وقت جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ دیکھیے ادھر ادھر نہ دیکھیے، کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ تک بات پہنچاؤں۔ دو لفظیں ہیں، ایک ہے جاہل اور ایک ہے ابو جہل۔
دونوں کو سمجھیے گا تب دور جہالت سمجھ میں آئے گا. ایک ہے جاہل اور ایک ہے ابو جہل. ترجمہ کیا ہوگا کہ جاہل اسے کہتے ہیں جو کسی شے سے لا علم ہو, نہ جانتا ہو. ابو جہل کسے کہتے ہیں کہ جو جاہلوں کا باپ ہو. ابو کے باپ ہی تو کہتے ہیں. اگر میں نے ترجمہ کر دیا تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ترجمے سے کچھ نہیں سمجھ میں آتا. حقیقت تک پہنچیے کہ ابو جہل کہتے کسے ہیں اور رسول اللہ نے کیوں کہا کہ یہ ابو جہل ہے. جب تک یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ کیوں کہا کہ ابو جہل ہے, تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ابو جہلیت کیا ہے اور جہالت کیا ہے. توجہ فرمائیے گا, یہاں ہمارے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے خاص توجہات کا طلبگار ہوں. اس منزل پہ خاص توجہ ہمارے بزرگوں کی رہے. جاہلیت اور ہے اور ابو جہلیت اور ہے. جاہل اسے کہتے ہیں جو کسی شے کو نہ جانے. بار بار کہہ رہا ہوں, جو کسی شے کو نہ جانے بتا دیا جائے تو قبول کر لے. ابو جہل اسے کہتے ہیں جو دیکھے بھی سنے بھی اور نہ مانے. نہیں دیکھیے ابھی بھی ماشاءاللہ افسوس ہمیں کسی پہ نہیں ہوتا, ان نوجوانوں پہ ہوتا ہے جو دو ٹک نظریں لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ مجلسوں کی آگوں کی صف میں آ کے بیٹھا کریں. اس لیے کہ اگر نوجوان آگے کی صف میں آ کے بیٹھیں گے اور علی کے فضائل پہ خوش ہوں گے تو بزرگ دیکھ کے ان کا چہرہ خوش ہو جائیں گے کہ جس گلشن کو ہم نے سینچا تھا اس میں گلاب کیسے کھل رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. توجہ فرمائیے گا. اب اگر آپ نے نہ سمجھا تو کون سمجھے گا؟ جاہل اسے کہتے ہیں کہ جو کسی شے کو نہ جانے بتا دیا جائے تو مان. جہل کسے کہتے ہیں؟ ابو جہل اسے کہا جاتا ہے کہ جو دیکھے بھی, میں اشارہ کر رہا ہوں ممبر سے, جو دیکھے بھی, سب کچھ نہیں پڑھا جا سکتا, جو دیکھے بھی, ارے غدیر اور کربلا کا بڑا گہرا تعلق ہے, جو دیکھے بھی سنے بھی اور بعد میں انکار کر دے اسے کہتے ہیں ابو جہل. آئے ہائے نہیں سمجھ رہے ہیں آپ, اسے کہتے ہیں ابو جہل. ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں, بغیر کہے آگے نہیں بڑھوں گا اور میں مانوں گا نہیں یہ جملہ کہے ہوئے, بغیر کہے ہوئے نہیں مانوں گا. جاہل اسے کہتے ہیں جو نہ جانے بتا دیا جائے تو مان لے. ابو جہل اسے کہتے ہیں جو دیکھے بھی سنے بھی اور اس کے بعد بھی انکار کر دے. علی کی فضیلت سننے کے بعد اگر کوئی نہیں جانتا اور انکار کر رہا ہے اور ہم نے بتا دیا اس کتاب میں یہاں لکھی ہے, تو اگر مان رہا ہے تو ماننا پڑے گا جاہل تھا. لیکن اگر کتاب میں روایت دکھا بھی دی اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے لاکھ دکھاتے رہیے نہیں مانیں گے, پتا چلا یہ جاہل نہیں ہے, ابو جہل ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر بآواز بلند. نہیں میرے سرکار, ابھی تک شاید میری بات کچھ لوگوں تک پہنچی نہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ زبان کا بڑا دخل ہے. میں بہت آسان لفظوں میں پہنچا رہا ہوں کہ جاہل اسے کہتے ہیں جو کسی شے کو نہ جانے بتا دیا جائے تو مان لے. ابو جہل اسے کہتے ہیں جو دیکھے بھی سنے بھی اس کے بعد بھی نہ مانے. کرتاز کربلائی کیا اپنی فکر سے قیاس کر کے پڑھ دیا؟ کہ نہیں, تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیے, شلمن کی آڑ سے دیکھیے, کچھ ابو جہل رسول کے سامنے بھی تھے. میرے سرکار یہ تو یہودیوں کا پروپوگنڈا تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ محمد کا اس میں کیا کمال ہے کہ جاہلوں کے درمیان آ کے اپنے علم کو ثابت کر دیا. یہ یہودیوں کا پروپوگنڈا تھا. حالانکہ جملے کی لاج رکھیے گا, جملہ پڑھنے جا رہا ہوں, حالانکہ یہودیوں کا یہ کہنا غلط ہے کہ جاہلوں کے درمیان رسول آئے تھے. رسول کا سابقہ جاہلوں سے نہیں تھا, ابو جہلوں سے تھا. آئے ہائے کاش کہ میری بات پہنچی ہوتی. رسول کا سابقہ جاہلوں سے نہیں تھا, ابو جہلوں سے تھا. دلیل لیجئے, ہوا میں تیر چلانے والوں میں سے نہیں ہوں, بغیر دلیل نہ ہو دعویٰ نہیں کرتا. سنیے, آج کل نظریں علی کے فضائل پڑھنے والے ذاکروں پہ بہت ہوتی ہیں, تو اس لیے بغیر دلیل کے کوئی بات پڑھی نہیں جاتی. تو ان کو دندہ شکن جواب دینے کے لیے دلیل دے رہا ہوں کہ جو دیکھے اور نہ مانے وہ ہوتا ہے ابو جہل. کا دلیل کر رسول کا سابقہ جاہلوں سے نہیں تھا, ابو جہلوں سے تھا.
جو جاہل تھے وہ پہلے معجزے میں ایمان لے آئے، کاش کے بعد پہنچ جائے۔ لیکن جو ابو جہل تھے انہوں نے کیا کہا؟ جب رسول اللہ نے اپنے رسالت کا اعلان کیا تو کچھ ابو جہل کھڑے تھے، نام نہیں لینا چاہتا، حافظے کے بیاض میں ہیں، مجلسی مجمع ہے، خود سمجھ جائے، آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سی قوم سمجھے گی؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھے گا سارے حسینی جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ سنیے ابو جہل کس سے کہتے ہیں؟ رسول کا زمانہ ہے، سامنے کئی ابو جہل کھڑے ہیں، رسول نے رسالت کا اعلان کیا، سامنے والوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ ہر زمانے میں دلیل دی گئی، آدم نے اپنی نبوت کی دلیل دی، عیسیٰ نے اپنی نبوت کی دلیل دی، موسیٰ نے اپنی نبوت کی دلیل دی، اب کس سے دلیل مانگی جا رہی ہے؟ کہ خاتم النبیین سے، نبیوں کے سردار سے۔ تو پھر ماننا پڑے گا جب دلیل رسول سے مانگی گئی تو آدم سے لے کے عیسی ابن مریم تک سب سمٹ کے رسول کے پاس آ گئے۔ اب دیکھیں کہ محمد کیا دلیل دیتے ہیں۔ تو کیا دلیل دی رسول نے؟ ابو جہل اور ہوتا ہے، جاہل اور ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ تو رسول نے کیا کہا؟ کا دلیل سنو، سنگریزے اٹھائے، جب اٹھائے تو وہ سنگریزے رسول کا کلمہ پڑھنے لگے، توجہ فرمائیے۔ تو جیسے ہی کلمہ پڑھا سنگریزوں نے تو جو جاہل تھے وہ پہلی بار میں ایمان لے آئے، لیکن جو ابو جہل تھے انہوں نے کہا یہ جادو ہے۔ اگر آپ سو گئے کوئی بات نہیں، علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر آواز بلند۔ اجازت ہے سرکار، اس سے بہتر صلوات کا مظاہرہ فرمائیں آپ حضرات۔ ہمارے محترم علی جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین علی عباس امید اعظمی صاحب قبلہ، مولانا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب گلزار جعفری صاحب قبلہ، ہمارے دو بازو اس وقت یہاں پہ مضبوط ہیں، اور اس وقت مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے تو بڑی محتاط لفظوں میں گفتگو کروں گا، لیکن یہ سوچ کے کہ اس وقت وہاں ہوں کہ جہاں پہ فرزدق بیٹھتے ہیں تو امام نیچے بیٹھ کے سنتے ہیں، تو اس یقین کے ساتھ میں یہاں سے آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں۔ سرکار میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جاہل اسے کہتے ہیں جو کسی شے سے لا علم ہو، لیکن اگر اسے اس شے کی معرفت کرا دی جائے تو اس کو قبول کر لے۔ ابو جہل اسے کہتے ہیں جو دیکھے بھی، سنے بھی اور انکار کر دے۔ تو جاہل اور ہوتا ہے، ابو جہل اور ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا تو جو جاہل تھے، جو نہیں جانتے تھے، پہلے قدم پہ ایمان لے آئے، لیکن جو ابو جہل تھے انہوں نے دیکھ کے کہا یہ تو جادو ہے۔ کہا پھر کیسے مانو گے؟ کہا یہ جو درخت ہے یہ جڑوں سمیت اکھڑے، یہاں آئے آپ کی گواہی دے، پہلے آدھا جائے، پھر آدھا جائے، پھر جڑوں سمیت جڑ جائے، ایسا جڑے کہ درار بھی باقی نہ رہے۔ اگر ایسا آپ نے کر کے دکھا دیا ہم مان جائیں گے۔ جتنا پڑھ رہا ہوں یہاں کا ذمہ دار ہوں، لفظوں کا ذمہ دار ہوں، توجہ فرمائیے گا، سن کے نہیں پڑھ رہا ہوں، پڑھ کے آپ تک پہنچا رہا ہوں، تو ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ وہی ہوا، رسول نے اشارہ کیا کہ اے درخت جڑوں سمیت کھڑ جا۔ وہ آیا، آنے کے بعد رسالت کی گواہی دی، وحدانیت کی گواہی دی۔ ارے درخت تھا نا، پہلو میں بیٹھنے والا نہیں تھا۔ نہیں پہنچ رہے ہیں آپ، بڑی محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ رسول بلائیں ادھر، بھاگے ادھر، تو یہ کون ہے کا شجر آیا اور اس نے آ کے کلمہ پڑھا۔ وہی ہوا، پہلے آدھا گیا، پھر آدھا گیا، جڑ گیا، جیسے اکھڑا تھا درار ویسے ہی برابر ہو گئی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ پتا چلا کہ رسول کے دور میں کچھ لوگ یہ معجزہ دیکھ چکے تھے کہ درار ہے برابر بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں پہنچ رہے آپ، یہ معجزہ دیکھتے تھے۔ دیکھیں میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں۔ امید بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، گلزار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے دو جملے تاکہ دعائیں مل جائیں۔ ماشاءاللہ اس وقت میں ایک وقت میں دو لائبریریز میرے سامنے ہیں، اور تاریخ اسلام کا مکمل دفتر مجھ جیسے کج بج بیان اخر الزمن طالب علم کے لیے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ ویسے ہی درخت جڑ گیا تو انہوں نے کہا اچھا، جو ابو جہل تھے انہوں نے کہا آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں۔ پہلے کہا تھا جادوگر، اب ابو جہلیت تھوڑی سی اور عروج پہ گئی تو کہا آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں۔ تو روایت کہتی ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک جانور جا رہا تھا
اور تاریخ میں یہاں تک ہے کہ علماء نے یہاں تک ذاکرین نے گدھے کی بھی لفظ استعمال کی ہے، اور کچھ لوگوں نے بچ کھوپڑ، گو ہوتی گو، بچ کھوپڑ یا ہمارے یہاں ہوتی ہے، ہم پتہ نہیں گجراتی میں کیا کہتے ہیں، بزرگوں سے پوچھ لیجئے گا، ہمارے عالم دین تشریف فرما ان سے گو دوڑی ہوئی جا رہی تھی، اور عربی میں لفظ بھی ہے اس کی کہ وہ دوڑی ہوئی جا رہی تھی، اس سے اشارہ کیا کہ ادھر آ. جب وہ آئی اسے زبان باہر آتی ہے جاتی ہے، ہمیشہ زبان باہر اندر باہر کرتی ہے، آئی اس نے زبان ہلائی اور اس کے بعد کلمہ پڑھ کے اور وہ چلی گئی. تو اب یہ جو ابو جہل تھے، جو جاہل تھے وہ ایمان لا رہے تھے، لیکن جو ابو جہل تھے وہ اپنی بات پہ اڑے رہے، سننے کے بعد اپنی ضد پہ اڑا رہے، اسے ابو جہل کہتے ہیں. نہیں، میں نے ایک جملہ کہا ہے بڑی ذمہ داری سے کہا، اگر منبر سے کوئی ذاکر علی کے فضائل بیان کرے اور اگر کسی کے گلے میں فضائل علی کا کیپسول اٹک جائے اور یہ کہے کہ قبلہ کیسے بیان کر دیا، آج تک تو ہم نے سنا نہیں، ہم نے کتاب دکھا دی، توثیقات عامہ، توثیقات خاصہ کے راویان دکھا دیے، علم رجال کے علماء سے رجوع کر لیا، اس کے بعد بھی یہ معتبر روایت نکلی تو ایک صاحب تھے وہ کہنے لگے نہیں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، اب تک نہیں سنا ہے تو نہیں مانیں گے. پتا چلا جو علی کی فضیلت دیکھ کے بھی انکار کرے اسے ابو جہل کہتے ہیں. نہیں ابھی تک نہیں پہنچا جملہ. امید صاحب ہمیشہ اس منزل پہ آ کے ایک جملہ کہتا ہوں، میں علماء سے دعوت چاہتا ہوں، کوشش کیجئے گا کہ آپ کے معاشرے میں جہالت ختم ہو جائے لیکن ابو جہلیت نہ پنپنے پائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. یہ بڑی تو اب مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال اب مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیے کوئی تحلیلی گفتگو ایسی نہیں ہے، افہام و تفہیم کی منزلیں ان کے لیے نہیں ہے، بطور تذکر ہوں. جو کچھ پڑھ رہا ہوں ان کے حافظے کی بیاض میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. متنبع اور متوجہ ذاکر کرتا ہے تو وہ کلک ہوتے ہیں حرف، اور اس کے بعد باتیں ابھر کے آ جاتی ہیں تو یہ واہ واہ کر لیتے ہیں. لیکن اگر ان دونوں کے ہاتھ اٹھ گئے تو میں سمجھوں گا سب کے ہاتھ اٹھ گئے، عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر امام ثابت ہو جائے گا تو اعمال صحیح ہو جائیں گے. اور میں نے آیت پڑھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم. بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ کہہ کے نہیں جا سکتا کہ اولی الامر سے مراد ہم ہیں، 14 ہیں. آپ کو یہ کہے کہ ہم بھی حکومت قائم کر سکتے ہیں حاکم ہے، اور یہ ترجمہ کر کے اپنے کو اس ٹکڑے میں داخل کر لے، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ غلط ہے. اس لیے کہ اولی الامر وہی ہوگا جس کا سکہ یہاں بھی چلتا ہو وہاں بھی چلتا ہو. اولی الامر کون ہوگا؟ وہ ہوگا جس کا سکہ یہاں بھی چلتا ہو وہاں بھی چلتا ہو. آئیے اولی الامر، یہ آیت ہے سورہ نساء کی. کس کی؟ آیت کی 2 قسمیں ہیں. کتنی؟ 2. ایک ہے ناطق، ایک ہے صامت. آسان کر رہا ہوں، ایک ہے ناطق اور ایک ہے صامت. صامت کہتے ہیں خاموش آیت کو، سوئیے گا نہیں. ناطق کہتے ہیں بولنے والی آیت کو. جو خاموش ہے وہ ہے تحریر میں، یا 120 صحیفے 4 آسمانی کتابیں، یہ سب ہیں کون کا خاموش آیتیں. کا بولنے والی کون؟ کا بولنے والی پہلی آیت کا نام ہے آدم. ارے علماء سے میں دعائیں چاہتا ہوں. بولنے والی پہلی آیت کا نام ہے آدم. اللہ نے جناب آدم کو زمین پہ بھیجا، کیا بنا کر بھیجا؟ ہادی بنا کر نا، ہادی بنا کر. تو مجھے یہ بتائیے، اعمال کا ڈنکا پیٹنے والے، امام کی معرفت کے بات نہ کرنے والے، جب ولایت اور امامت کی بات ہوتی ہے تو سر چھپا کے چلے جاتے ہیں اخلاق بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر. تو میں ان سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بات اعمال پہ نہ ہو. دیکھیے علماء تشریف فرمائے، میں کچھ باتیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ داد دیتے رہیں گے اپنے حساب سے. وہ لوگ یہ چلے جاتے ہیں کہ امامت و ولایت پہ نہیں ہوگی. کہا کس پہ ہوگی؟ کہا نماز، روزہ، حج، زکات. ارے میرے سرکار کہیں پہ نہیں کہا معصوم نے یہ نماز ہے اسے پہچانو، یہ روزہ ہے اسے پہچانو، یہ زکات ہے اسے پہچانو. ہر جگہ پہ کہا یہ حسین ہے اسے پہچانو. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کہا یہ حسین ہے اسے پہچانو. یہ کیا کہہ رہے ہیں رسول؟ بتانا چاہ رہے ہیں سنو، اگر ہادی صحیح ہوگا تو اعمال صحیح ہوں گے، ہادی غلط ہوگا، امام غلط ہوگا تو اعمال غلط ہوں گے. پہلا ہادی کون ہے جو زمین پہ آیا؟ جناب آدم. پہلی آیت اللہ کی بولتی ہوئی آسمان سے آئی. جب پیکر بنایا
پیکر بنایا. اتنی عبادتیں عزازیل نے کی تھیں، شیطان نے نہیں کی ہیں. بڑی محتاط لفظیں پڑھنے والوں میں سے ہوں، اس لیے کہ علماء کی نالین سیدھی کی ہے تو یہاں تک آیا ہوں. تو جو علماء سے سیکھا ہے وہی آپ تک پہنچا رہا ہوں. اگر کوئی ممبر سے یہ کہہ کے چلا جائے کہ خدا شیطان کا خالق ہے تو وہ غلط ہے. خدا شیطان کا خالق نہیں ہے، خدا جن کا خالق ہے. دیکھیں علماء بیٹھے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ، کم از کم یہ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، شیطان کا خالق نہیں ہے. شیطان تو ایک صفت ہے جو عزازیل میں تکبر کرنے کے بعد پیدا ہوئی ہے، اور عزازیل کو خالق ہے. اگر شیطان کا خالق ہوگا تو کوئی بھی کہہ دے گا اس میں شیطان کی غلطی کیا ہے. جب پیدا ہی خالق کیا تھا، شیطان کیا تھا، تو اگر شیطنت آ گئی تو اس میں شیطان کی غلطی کیا ہے. شیطان، اللہ نے شیطان کو نہیں پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا عزازیل کو، جن کو. اور وہ اتنی عبادتیں کر رہا تھا، اجنہ میں سے تھا، اور اللہ نے پروموشن کیا، اٹھا کے فرشتوں کی صف میں بٹھا دیا. جانتا ہے کہ انکار کرے گا. ایک سوال کروں آپ سے، علماء بیٹھے، یہ بتائیے کہ جب اللہ نے کہا کہ میں آدم کے پیکر میں روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں چلے جانا، تو سب گئے، کون نہ گیا؟ بولتے آؤ نا، کون نہ گیا؟ ابلیس نہیں گیا. یہ بتائیے اتنا بڑا مجمع ہے، کیوں اللہ نے کہا کہ تو مردود بارگاہ ہو جا؟ کیا اس نے توحید کا انکار کیا تھا؟ امامت پہ بات کر رہا ہوں، ہادی پہ بات کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان ہوا، مردود بارگاہ ہوا ہے. یہ شیطان کیوں بنا؟ کیوں بنا بتائیے؟ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے. کہا نہیں میرے سرکار، سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے اگر کوئی یہ کہے کہ سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کہا مردود بارگاہ ہو جا. تو ایک جملہ کہہ جاؤں، اگر سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے عزازیل ابلیس ہوا تو اپنے گریبان کے 2 بٹن کھول کے جھانکیے. جب میں پڑھ لے جاؤں تب بولیے گا. اپنے گریبان کے 2 بٹن کھول کے جھانکیے کہ آپ نے کتنے سجدے قضا کر دیے. سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ابلیس نہیں بنا ہے. اگر سجدہ، جملے کی داد چاہتا ہوں، اگر سجدہ کرنے کی وجہ سے، نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس بنا ہے، اگر سجدہ کرنے کی وجہ سے احترام ہوتا ہے اور نہ کرنے کی وجہ سے لعنت ہوتی ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ سجدہ کرنے کی وجہ سے، جیسے آپ یہ سمجھ رہے ہیں نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس ہوا، تو پھر سجدہ کرنے کی وجہ سے شیطان سے زیادہ سلام کا کوئی مستحق ہی نہیں ہوگا. نہیں، مولا آپ کو آباد ہے کہ میری بات مکمل ہو، اس لیے کہ کوئی کتنے سجدے کر ڈالے لیکن شیطان کے برابر نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنی عبادتیں کی ہیں. تو پتا چلا، جملہ یاد رکھیے گا، کہ پتا چلا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں، سجدہ نہیں کیا اس نے. میں نے کہا پروردگار بخش دے، اتنے کیے ہیں، ایک نہیں کر رہا ہے تو بخش دے. کہا تم سمجھے نہیں کرتاس کربلائی، آواز غیبی آئے، تم سمجھے نہیں، انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کہا کیا پروردگار؟ کہا سجدہ تو کرے گا یہ، اور کہہ بھی رہا ہے کہ میں مانتا ہوں، لیکن کہہ کیا رہا ہے؟ تو نے اسے مٹی سے بنایا، سوئیے گا نہیں، مجھے آگ سے بنایا، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، اس لیے میں یہ اس کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا. میں نے کہا پروردگار سجدہ نہیں کیا، بخش دے. کہا تم سمجھے نہیں کرتاس کربلائی، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس نہیں ہے، سب کچھ کیا، اپنے زمانے کے ہادی کا انکار کر گیا. آئے ہاں، نہیں پہنچا میرا جملہ. اس نے سب کچھ کیا، اپنے زمانے کے ہادی کا انکار کر گیا. اچھا کچھ لوگ جن کے دیدے پتھرا نہ پائیں، جو 2 ٹوک ہو کے دیکھ رہے ہیں، عالم تذبذب میں ہیں، میں ان کو عالم یقین میں لا کے کھڑا کر دوں آسانی سے. اللہ نے کہا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ ابلیس نہیں ہوا. کہا پھر کیوں ہوا؟ کہا اس لیے کہ سب کچھ کیا، وحدانیت کا اقرار بھی کیا، نماز بھی پڑھی، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد اپنے زمانے کے ہادی کا انکار کر گیا، تو اسے میں نے مردود بارگاہ کر دیا. اللہ نے کہا سنو، اگر آج میں نے ابلیس کو بخش دیا، نہیں، اگر نہ پہنچے تو میری محنت کا گلا گھٹ جائے گا. میں اتنی دور آیا ہوں صرف ایک جملے کے لیے. اگر میں قانون بنا رہا ہوں، روزے اول سے پہلا خلیفہ بھیج رہا ہوں، پہلا ہادی بھیج رہا ہوں، قانون بنا رہا ہوں، اگر میں نے آج
پہلے خلیفہ پہلے ہادی کے انکار کرنے والے کو بخش دیا. آج سے میں قانون کا ایک کانٹا ان کی گردن میں ڈال رہا ہوں, اور وہ قانون یہ ہے کہ سب کچھ شیطان نے کیا. اپنے زمانے کے ہادی کا انکار کر گیا, نماز بھی بیکار, روزہ بھی بیکار, حج بھی بیکار, یعنی تمام اعمال بیکار. پتہ چلا اللہ نے قانون بنایا جو سب کچھ کرے, اپنے زمانے کے ہادی کو نہ مانے تو اعمال قبول نہیں ہوتے. اللہ نے کہا آج اسے نہ بخش کے کل ہٹاؤ. صلوات پڑھیے عظمت اہل بیت پر بآواز بلند. اس سے بہتر صلوات کے مظاہرہ فرمائیں آپ حضرات. سرکار جب اتنا مجمع ہے تو کم از کم ایسی صلوات پڑھیے کہ لگے کہ اتنا بڑا مجمع ہے. بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات. قبلہ ملاحظہ فرمائیے گا, میں حق ہے دل, میں آپ کی خدمت میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے بولتی ہوئی آیت اور ایک ہوتی ہے خاموش آیت. خاموش آیت کا کام کیا ہے؟ کہا وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے. پریزنٹ ٹائم پہ نظر ڈالوں, اجازت ہے؟ جو خاموش آیت ہوتی ہے, قرآن سامنے رکھیے, سامنے بیٹھ کے آپ شراب پیجئے, کیا کوئی آیت اندر سے نکل کے ہاتھ پکڑے گی؟ کہا جو خاموش ہوتی ہے نہ روکتی ہے نہ ٹوکتی ہے. بھائی تشکیل دے کے آپ تک پہنچا رہا ہوں. ایک ہوتی ہے بولنے والی آیت اور ایک ہوتی ہے خاموش آیت. جو خاموش ہوتی ہے اشارے کرتی ہے, یہ بتاتی ہے کہ شراب حرام ہے, کلمہ گو ہاتھ نہ لگائے. لیکن اگر گلزار صاحب قبلہ اگر کوئی قرآن کے سامنے بیٹھ کے شراب پیے تو کیا کوئی آیت اندر سے نکلے گی ہاتھ پکڑ کے روک دے گی شراب نہ پیو؟ نہیں نا, کوئی آیت نہ روکے گی نہ ٹوکے گی. اگر پریزنٹ ٹائم پہ جملہ پہنچ جائے تو کچھ بول لیجئے گا. خاموش آیت قرآن میں ہے, اب چاہے اس کے سامنے بیٹھ کے کوئی شراب پیے یا 26 آیتوں کا انکار کرے. نہیں پہنچے آپ جو میں کہہ کے گزر رہا ہوں, چاہے 26 آیتوں کا انکار کر جائے, کوئی آیت نکلے گی نہیں کہ اندر سے اڑے اور اڑ کے باہر آئے اور آ کے پرواز کرے. پرواز کر کے آئے اور آنے, اڑنا تو اس لیے کہا تاکہ ان تک بات پہنچائے. پرواز کر کے آئے اور اس کے ہاتھ کو پکڑ لے اور اس کی زبان کو روک دے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو. پتہ چلا جو خاموش آیت ہوتی ہے, توجہ چاہ رہا ہوں, وہ نہ روکتی ہے نہ ٹوکتی ہے. جو بولنے والی آیت ہوتی ہے وہ روکتی بھی ہے ٹوکتی بھی ہے. جانتے ہیں عرب والوں میں جو بت پرست تھے ان کو بتوں میں سے زیادہ کیا پسند آیا تھا؟ آباد رہیے آباد رہیے, یہ سب بیٹھے ہوئے مجمع. دیکھیے جو لوگ پہنچ گئے, جہاں میں اپنی روح کو دیکھ رہا ہوں وہاں تمام مجمع کی ارواح کو لے کر جانا چاہتا ہوں. اگر وہاں پہنچ گئے تو سمجھ لیے کہ میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا. عرب میں جو بت بنائے گئے تھے اور جو بت پرست تھے جن کی بتوں کی پوجا ہوتی تھی اسٹیچیو کی, سب سے زیادہ بت پرستوں کو بتوں میں کیا پسند آیا تھا پتہ ہے؟ ان کی شکل, ان کی رنگت کا نہیں, بنایا ہی خود ہے. سب سے زیادہ اگر بت پرستوں کو کچھ پسند آیا تھا تو ان کی خاموشی. مجلس کی معراج تو اسی میں ہو جائے گی. اگر آپ نے نہیں محسوس کیا تو میں شاید اپنے مقصد کو کامیاب نہ کر پاؤں. توجہ رکھیے گا, جو بت بنائے تھے اپنے ہاتھوں سے تراشے تھے, سب سے زیادہ بت پرستوں کو یہی پسند آیا تھا. جو ایٹریکشن پاور تھا, جو پرکشش تھی بات, وہ کیا تھی؟ کہ جس کو بنایا ہے ہم نے, نہ یہ ہل سکتے ہیں, نہ لیٹ سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں. یہ خود کو نہیں بنا سکتے تو آپ کو کیا بنائیں گے؟ تو سب سے زیادہ بت پرستوں میں اگر کچھ پسند آیا تو خاموشی. جوا کھیلیں تو نہیں روکیں گے, شراب پئیں تو نہیں روکیں گے, بے گناہ کو قتل کریں تو نہیں روکیں گے, کسی کو کافر کہہ دیں نہیں روکیں گے, کسی کو مشرک کہہ دیں نہیں روکیں گے. پتہ چلا جو خاموش ہوتا ہے وہ نہ روکتا ہے نہ ٹوکتا ہے, جو بولتا ہوا ہوتا ہے وہ روکتا بھی ہے ٹوکتا بھی ہے. یہی وجہ تو تھی کہ کچھ لوگ جو ظاہری اسلام لے کر آئے, پتہ نہیں کس وجہ سے لے کر آ گئے, جن کے سینے تک اسلام پہنچا تھا, قرآن سے میں نے اشارہ کیا, دل میں نہیں اترا تھا, مائنڈ ڈائیورٹ ہوا تھا کسی وجہ سے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, لیکن بت پرستی خمیر سے نہیں گئی تھی.
وہی مزاج خمیر میں تھا کہ خاموشوں کو پسند کرتے تھے. یہی وجہ تھی امید صاحب جب رسول اللہ نے جاتے جاتے کہا میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کا کون سی؟ کا ایک اہل بیت. جملہ بڑا کہنے جا رہا ہوں. ایک اہل بیت. اگر ان دونوں کے ہاتھ اٹھ گئے میں سمجھوں شاید کوئی بات ہو. یہ دونوں توجہ فرمائے گا. جاتے جاتے کہا میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اہل بیت، ایک کتاب یعنی قرآن، ایک خاموش آیت، ایک بولتی ہوئی آیت. جن کے اندر پہلے سے بت پرستی تھی انہوں نے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز بلند. مولا آپ کو آباد رکھے. جن کے اندر پہلے سے بت پرستی تھی خاموشوں کو پسند کرتے تھے، خاموشوں کو، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے. باتیں بعد میں ہو جائیں گی. ہمارے لیے قرآن کافی ہے. کیونکہ کچھ بھی کر جائیں 26 آیتوں کا نہیں پورے قرآن کا انکار کر جاؤ. آگے بڑھ کے قرآن تھوڑی نہیں بولے گا. انتظار کرو ایک بولتا ہوا قرآن پردے میں ہے جو ذوالفقار لے کے بیٹھا. انتظار کرو جب وہ آئے گا تو پھر وہ میٹر نہیں لگا ہوگا جو 70 نسلوں والا تھا. وہ تو علی کی ذوالفقار کا کمال ہے سرکار کہ 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی. اب وہ میٹر بھی اللہ نکال دے گا. اب وہ میٹر نہیں لگا ہوگا کہ 70 نسلوں کو دیکھے اس کے بعد چلے. اب تو بس نکلنی ہے اور چلنی ہے. اور کیوں؟ کہ اس لیے کہ اب جب تک آخری مومن پیدا نہ ہو جائے اس دنیا میں تب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا. روایتوں میں یہاں تک موجود ہے امام کے حوالے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آیتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. میں نے سورہ نساء کی آیت پڑھی ہے. اولی الامر ہیں بولتی ہوئی آیتیں یعنی جو روکیں گے بھی ٹوکیں گے بھی. تو ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جو صرف خاموش آیت کو نہیں مانتے بلکہ بولتی ہوئی آیتوں کو بھی مانتے ہیں. اسی لیے تو آذربائیجان ایران کے قریب ہے اور یہ واقعے کا میں ذمہ دار ہوں کہ وہاں سے کچھ لوگ آئے. آنے کے بعد کہا یا علی ابن ابی طالب ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ہو جائیں لیکن ایک شرط ہے. شریعت آپ کی مرضی کا نام تھوڑی نہیں ہے. شریعت قانون الہی کا نام ہے اور قانون الہی کے پاسبان کو علی کہتے ہیں. قانون الہی کے پاسبان کو علی کہتے ہیں. یہ شارع مقدس ہیں، یہ حاکم شرع ہیں. اور سنیے یہ حاکم ہے. جب آئے کہاں سے؟ ایران کے پاس ایک شہر ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ ابھی میں نے نام لیا آذربائیجان. آذربائیجان سے کچھ لوگ امید بھائی بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں کہ آئے روکنے ٹوکنے والی بات. آنے کے بعد کہتے ہیں یا علی ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں. علی نے کہا بسم اللہ. اس لیے کہ مہمان اگر آتا ہے تو ہم استقبال کرتے ہیں. ایک جملے پہ کروڑوں نسلیں قربان ہو جائیں. علی نے اسلام کا فلسفہ بتا دیا اور فلسفی بتا دی کہ اسلام کسے کہتے ہیں. یاد رکھنا اسلام پہنچانا ہے منوانا نہیں ہے. بڑی بات کہتی میں نے آپ نے محسوس ہی نہیں کیا. عزیزان محترم اسلام پہنچانا ہے منوانا نہیں ہے. اگر منوانے کی بات ہوتی تو ایک محمد کافی تھا. منوانا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ کہ اسلام پہنچانا ہے. آنے کے بعد کہتے ہیں یا علی ابن ابی طالب ہم چاہتے ہیں مسلمان ہو جائیں. کہا خیر مقدم ہے، خوش آمدید، ویلکم. علی نے کہا آ جائیے. کہا لیکن ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا آذربائیجان جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ٹھنڈ بہت پڑتی ہے. واہ جناب. ہاں کوئی آج کے وہی 26 آیتوں والے جیسا تھا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ وہاں ٹھنڈ بہت پڑتی ہے. اگر یہ جملہ پہنچ گیا نا تو شریعت کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا اور علی کی امامت اور ہادی کیسا ہونا چاہیے. کہا کہ وہاں ٹھنڈ بہت پڑتی ہے. کہا تو چاہتے کیا ہو؟ کہا ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا کہ ہمیں 2-4 قطرے شراب پینے کی نہیں پہنچے آپ رہے ہیں. ہاں ہمیں 2-4 قطرے شراب پینے کی. اسی جملے پہ مجلس تمام ہے. اگر پہنچ گئے اور اس کے بعد ایک روایت اس کے بعد مجلس تمام کروں گا. جناب حر سے آج منسوب ہے تو فضائل کی ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں لیکن آپ اس سے پہلے یہ بات سن لیجئے. کہا کہ 2-4 قطرے سب تک پہنچ رہی ہے؟ پیچھے والوں تک میری بات پہنچ رہی ہے؟ ہاں مولا آپ کو آباد رکھے. مولا سے کہا ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا 2-4 قطرے شراب پینے کی اجازت دے دیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہاں گرمی بہت پڑتی ہے، وہاں ٹھنڈ بہت پڑتی ہے تو 2-4 قطرے پیئیں گے تو ہمارے اندر تھوڑی سی گرمی آ جائے گی. آپ کا سناٹا، آپ کا سکوت، اس
پہ بولتا ہوا قرطاس کربلائی قربان ہو جائے. مولا آپ کو آباد رکھیں. کیا کہا انہوں نے؟ مولا آپ کو آباد رکھیں. کیا کہا؟ کہا کہ اتنی اجازت دے دیجئے شراب پینے کی. کیا خوبصورت جواب علی نے دیا. محمد آل محمد تربا آواز بلند. اس سے بہتر صلوات کا مظاہرہ فرمایا آپ حضرات بآواز بلند. یا علی مدد. کہا کس نے کہا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ میں صرف تمہارے درمیان خاموش آیتیں نہیں دے کر جا رہا ہوں، سامت نہیں ناطق بھی دے کر جا رہا ہوں. جب تم اس خاموش کے اشارے کو نہ سمجھ پاؤ تو بولتے ہوں کے دروازوں پر آ جانا. یہی وجہ تو ہے کہ آیتوں کا ترجمہ جو لوگ نہ بدل پائے تو تفسیر بدل دی، آیتیں نہ بدل پائے تو ترجمہ بدل دیا. لیکن آیتیں جو اپنی جگہ پہ ہیں وہ محفوظ ہیں. ایک جملہ کہہ جاؤں عزیزان محترم، یہ سامت آیتیں اور ہیں، ناطق وہ ہیں جو روکتی بھی ہیں ٹوکتی بھی ہیں. تو یہ ہیں کون؟ کا اولی الامر. سورہ نساء کے بعد ایک آیت پڑھ کے مجلس تمام کر رہا ہوں. یہ ہے سورہ نساء کی آیت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اولی الامر کی بھی اطاعت واجب ہے. آخری آیت مجلس تمام ہے. یہ ہے سورہ نساء کی آیت. توجہ فرمائیے گا. اب میں پڑھنے جا رہا ہوں سورہ محمد کی آیت. سورہ محمد کی آیت سنیے. سورہ محمد میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. سورہ محمد میں بھی وہی ہے، سورہ نساء میں بھی وہی ہے. آخر میں جا کے ایک لفظ تبدیل کی گئی ہے. سنیے گا. میں ابھی الجبرا سے بھی کوشش کرتا ہوں کہ ثابت کر لے جاؤں، جو ہمارے 8th کلاس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے ان تک پہنچ جائے گی بات. سورہ محمد میں کیا ہے؟ اطیعوا اللہ، پل کے نہ جھپکائیے گا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. سنو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عمل کو باطل نہ کرو. ترجمہ ہو گیا؟ اپنے عمل کو برباد نہ کرو، اپنے عمل کو خسارے میں نہ ڈالو. گلزار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، امید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے. ایک آیت قرآن میں اور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو. پتہ چلا ایک آیت وہ ہے جس میں عمل کی دعوت دی جا رہی ہے. بھائی میں دعائیں چاہتا ہوں، لیکن سورہ محمد کی یہ جو آیت ہے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ یہ بتا رہی ہے وہاں اعمال کرنے کی دعوت ہے، یہاں تحفظ عمل کی دعوت ہے. نہیں پہنچے آپ؟ صرف عمل نہیں کرنا ہے بلکہ عمل کی حفاظت بھی کرنی ہے. یہ نہیں کہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، عمار پہ عمار لگ رہا ہے. ارے حفاظت بھی تو کرو کہ نماز کی حفاظت کیسے کرنی ہے، روزے کی حفاظت کون کہہ رہا ہے؟ کا قرآن کہہ رہا. سورہ محمد میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ سورہ نساء. سورہ محمد میں کیا کہہ رہا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا ولا تبطلوا اعمالکم. سنو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور سنو اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اعمال کو برباد نہ کرنا. دو جگہوں پہ ایک ہی بات، لیکن آخر میں جا کے ایک جگہ پہ اولی الامر ہے، ایک جگہ پہ تحفظ عمل کی دعوت ہے. یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہوں گے، اگر کس نے 8th کلاس تک بھی الجبرا پڑھا ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، الجبرا کا ایک فارمولا ہے. امید بھائی ہمارے بیٹھے ہیں، گلزار صاحب خاص طور پہ ان کی توجہ چاہتا ہوں، ہمارے علماء ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سنیں. الجبرا کا پل کے نہ جھپکائیے گا، ایک فارمولا ہے H + Y + Z. الجبرا پڑھنے والے بیٹھے ہوں گے تو میری ذرا تائید کریں، H + Y + Z، اور نیچے پہ ایک فارمولا اسی طریقے سے لکھ دیجئے H، بچے دھیان سے دیکھیں، H + Y + 14. H کی جگہ پہ H، Y کی جگہ پہ Y، اوپر Z کی جگہ پہ نیچے 14 آ گیا. الجبرا کے اسٹوڈنٹ سے پوچھئے کہ یہاں 14 کی کیا حیثیت ہے.
تو یہ کہیں گے یہاں 14 کا وہی لیول ہے جو اوپر زیک کا ہے. پتا چلا کہ 14 کے چہرے سے پردہ اٹھا کر اس زیک کو تلاش کرنا ہے جو اوپر ہے. یعنی اوپر ہے زیک اور نیچے ہے 14، لیکن 14 کا لیول وہی ہے جو اوپر زیک کا ہے، لیکن ایچ کی جگہ پہ ایچ، وائی کی جگہ پہ وائی. سورہ محمد میں کیا کہا؟ اطیعوا اللہ ایچ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وائی وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ، اپنے اعمال کی حفاظت کرو زیڈ. سورہ نساء میں کیا ہے؟ کہ اطیعوا اللہ ایچ اطیعوا الرسول وائی. اب نیچے آ کے کیا کہا؟ کہ پلس ایچ کی جگہ پہ ایچ، وائی کی جگہ پہ وائی، نیچے زیڈ کی جگہ پہ کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اب پوچھو نیچے جو 14 آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا جو مطلب وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ کا ہے کہ اعمال کی حفاظت کرو، وہی یہاں پہ اولی الامر بتانا چاہ رہا ہے. کا کیا مطلب؟ کہ ابھی بھی نہ سمجھے. اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اعمال کی حفاظت تب ہوگی جب اولی الامر کی اطاعت ہوگی. صلوات پر عزت اہل بیت پر آواز بلند. بس عزیزان محترم، حیدری یا علی یا علی. مولا آپ کو آباد رکھیں، مولا سلامت رکھیں. ہاں عظیم آدمی صاحب مجھے یاد آ گئے، ایسی باتیں بیٹھے ہوئے ہیں. نشہ مودت ہزار افشا ہو، آپ کی پاک فکروں پر کسی ناپاک آواز کا سایہ نہ پڑنے پائے، آپ کے مکروہ سماعتوں پر کسی مکروہ آواز کا سایہ نہ پڑنے پائے. ہمیشہ ولایت علی سے آپ کے ایمان کے شجر سرسبز و شاداب رہیں. جب آپ کا تبسم علی کے فضائل پہ قہقہوں کی معراج پہ جائے تو ہرملہ زادوں کے کلیجے چھلنی ہو جائے ہیں. تو اس لیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور آخری بات، مجلس تمام ہے، مجلس تو یہیں پہ تمام ہے. آج کی تاریخ جو منسوب ہے وہ کس سے منسوب ہے؟ کہ مولا کے غلام سے، جو 8 محرم تک وہاں رہا، 9 محرم تک. شب عاشور اپنی زندگی کا فیصلہ اس نے کیا. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، آپ کا ہی شاید غالباً، کہ ذرا سوچو، اوپر کا مصرع ترمیم دے کے پڑھتا ہوں. ذرا سوچو شب عاشور سے عاشور کا منظر، حیات حر ابھی کیا تھی، حیات حر ابھی کیا ہے. آپ تو ماشاءاللہ دیکھیں، میں شعر پڑھتا نہیں ہوں اس لیے کہ نقص مانا جاتا ہے کہ شاعری کے میدان میں ہو اور مجلس، لیکن علماء فرماتے ہیں، ہمارے ذاکرین فرماتے ہیں، ہمارے اساتذہ کہتے ہیں اگر کسی بات میں حسن پیدا کرنا ہو تو 2-4 مصرے پڑھے جا سکتے ہیں. تو جناب حر کے لیے میں ایک شعر پڑھنے کی اجازت چاہ رہا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ آج جناب حر سے منسوب تاریخ ہے. آ گیا حر بھی خطائیں بخشوانے کے لیے. اگر اب نہ بولے تو میں کیا کروں؟ میں پڑھتا نہیں ہوں لیکن پڑھ کے جا رہا ہوں. آ گیا، یہ راستہ بھی ہمیں ہمارے برادر بزرگ نے دیا، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ آ گیا حر بھی خطائیں بخشوانے کے لیے، ہو گئی تیاریاں. گلزار جعفری صاحب میں بہت معذرت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. آ گیا حر بھی خطائیں ایک روایت کے لیے آمادہ کر رہا ہوں. آ گیا حر بھی خطائیں بخشوانے کے لیے، ہو گئی تیاریاں جنت میں جانے کے لیے. فکر کا طائر جو عاشورہ کو پہنچا عرش پر، لوٹ کر آیا زمین پر یہ بتانے کے لیے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا مت پوچھئے، ایک بڑا پیغام ہے سارے زمانے کے لیے. میں گیا تھا عرش پہ جنت میں جانے کے لیے، کربلا جنت گئی تھی حر کو لانے کے لیے. صلوات پر محمد و آل محمد. آواز بلند. بھئی یہ پیچھے والے صلوات کیوں نہیں پڑھتے؟ صلوات پڑھیے بآواز بلند. آپ حضرات توجہ عزیزان محترم، آخری روایت سنیے گا اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ روایت سنیے. جناب حر جری، میں نے اس سے بھی کہا، اس سے پہلے بھی کہا کہ جتنے بھی راویان ہیں ان تک کی ذمہ داری لے کے، یہاں سے لے کے حوض علمیہ نجف اشرف تک کی ذمہ داری ہے. بچے تھوڑی دیر خاموش ہو. میں کتاب کے ساتھ ساتھ، ایڈریس کے ساتھ ساتھ
راویان تک کی ذمہ داری لے کے یہ ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، شاید اس سے پہلے نہ سنی ہو ہمارے بچوں نے، بزرگ بہتر جانتے ہیں، سننا بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، خاموش رہ گئے، آپ جانے، آپ کے مولا و آقا سردار جانے، آج کی تاریخ جناب حر جری سے منسوب ہے، سنیے گا روایت اپنے دونوں بھائیوں کے لیے، بس بطور تذکر دعاؤں کے لیے سنیے، جناب حر کے لیے کہ روایت ملی مجھے کتاب میں، سنیے عربی متن بھی موجود ہے، اس میں روایت یہ ہے، جاگتے رہیے گا، کہ جناب حر نے جس وقت اولی الامر کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، بڑی محتاط لفظیں استعمال کی ہیں کیونکہ موضوع ہی یہی ہے، جب حر جری نے اولی الامر کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ حسین کی طرف۔ روایت سنیے، بڑی عجیب و غریب ہے، روایت کہتی ہے جیسے ہی حر نے حسین کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، حسین کی نصرت کا فیصلہ کیا، تو پیچھے سے ایک صدا آئی، پہلا قدم اٹھایا، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، فضائل پڑھ رہا ہوں، پہلا قدم حر نے اٹھایا نصرت حسین کے لیے، پیچھے سے ایک صدا آئی، اے حر تجھے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ واہ رحم ہوا میرا مولا آپ کو آباد رکھے، سلامت رہیے، اور کتنی آسانی سے پڑھ جاؤں۔ کیا روایت ہے؟ روایت کہہ رہی ہے جیسے ہی حر نے، معمولی سمجھ بیٹھے آپ، یہ معمولی بات ہے، حر نے پہلا قدم نصرت حسین کے لیے اٹھایا، پیچھے سے آواز آئی، اے حر تجھے جنت کی بشارت دی جاتی ہے، ابھی بھی جہاں میں ہوں آپ نہیں پہنچے، اے حر تجھے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ روایت کہتی ہے حر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، کا کون تھا؟ روایت کہتی ہے ہاتف غیبی کی صدا تھی، اللہ اکبر، ہاتف غیبی کی صدا تھی، اے حر تجھے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ خدائے حسین کا واسطہ، بات پہنچ جائے تو قبول کرتے ہوئے پیچھے والے اشارہ کر دے کہ اے حر تجھے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ کیا پہنچ گئے حر حسین کیا؟ کہا ابھی پہنچے نہیں ہیں، پہنچا لے جاؤں، ابھی تو ارادہ کیا ہے۔ اے میرے سرکار، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روایتیں بہت قیمتی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دل روتا ہے اگر بات نہ پہنچ جائے، میں پھر بڑے اعتماد کے ساتھ پہنچا رہا ہوں، اور قیمتی سنیے گا، اے حر پہلے قدم پہ تجھے جنت کی بشارت دی جاتی ہے، ابھی پہنچا تو نہیں ہے حر نا، ابھی شہید تو نہیں ہوا، کہا نہیں، نصرت حسین کا ارادہ کیا، حر کے لیے جنت کی بشارت آ گئی، تو پھر مجھے کہنے دیجئے نصرت حسین کے ارادے کا نام ہی جنت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں، جو قیمت آپ کو دینی تھی میرے خیال سے وہ ہمارے نوجوانوں تک نہیں، وہ نوجوانوں سے مجھے نہیں مل پائی، یہ توجہ رکھیے گا۔ ارادہ نصرت حسین کا نام کیا ہے؟ جنت ہے۔ میری طرف دیکھیں، ارادہ، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں گلزار بھائی، میں دعائیں چاہتا ہوں، ارادہ نصرت حسین کا نام جنت ہے۔ جنت تو سب سے بڑی مانی جاتی ہے نا آپ کے ہاں، ہر عمل کا آخری صلہ ہے جنت، کہیں اور نہیں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ جنت، تو جنت تو پہلے ہی مل گئی۔ ارادہ، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، ارادہ نصرت حسین پہ تو حر کو جنت مل چکی ہے، ابھی حر جائیں گے، سوئیے گا نہیں، اللہ اکبر، دیکھیے اگر بات پہنچ جائے تو بول لیجئے گا، ابھی حر جائیں گے، شہید ہوں گے، تو اب یہ مانو کہ جب ارادے پہ جنت مل چکی ہے، اب شہید ہونے کے بعد جو حسین حر کو عطا کریں گے کم سے کم جنت سے بڑا ہوگا۔ ارے کہاں سو رہے ہیں آپ؟ میں کیا بڑی بات کہہ کے گزر رہا ہوں، آپ نے نہیں محسوس کیا؟ جو نہیں پہنچے ہیں ان کو پہنچانا چاہ رہا ہوں، ورنہ بات تو یہیں پہ مکمل ہو چکی ہے، معراج یہیں پہ ہو جانی چاہیے تھی۔ کیا کروں، شرح طلب بات اپنے نوجوانوں کے لیے، جنت پہلے مل چکی حر کو، بشارت مل چکی، اب جو کم سے کم، کہاں جا کے پڑھوں، کربلا، غدیر، مکہ، مدینہ، اب جو حر کو عطا کریں گے حسین کم سے کم جنت سے بڑا ہوگا۔ بار بار کہہ رہا ہوں، جنت پہلے مل چکی ہے، اب جو عطا کریں گے حر کو حسین کم سے کم جنت سے بڑی چیز ہوگی۔ جنت پہلے لے چکے ہیں حر، آئے، شہید ہوئے،
اسی لیے تو حسین نے شہادت کے بعد یہ نہیں کہا اے حر تجھے جنت مبارک ہو، جنت پہلے لے چکے تھے، اب ضرورت تھی کہ حسین کو جنت سے بڑھا دے، پیشانی اٹھائی، رومال فاطمہ باندھ دیا۔ اللہ اکبر، پیشانی پہ حر کی رومال فاطمہ باندھا، اس لیے کہ حر کو جنت مل چکی تھی۔ ارادہ نصرت حسین کا نام جنت ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ فری میں جنتیں بانٹ دیتے ہیں، بڑی آسانی سے بانٹ دیتے ہیں، تو میرے سرکار سنیے، جنت میں جانا آسان ہے، دوزخ میں جانا مشکل ہے۔ بڑی بات کہی ہے میں نے، جنت میں جانا آسان ہے، دوزخ میں جانا مشکل ہے۔ ہائے ہائے، مولا آپ کا آباد رکھیں۔ سنیے، جنت میں جانے کے لیے غلام حسین بننا ہے اور جنت چلے جاؤ، اور دوزخ میں جانے کے لیے یزید کے کرائے کے ٹٹو بننا ہے۔ ہاں، کرائے کے ایسے سپاہی کہ جو کرائے کے بکے ہوئے، وہ بننا ہے۔ اس کے بعد بھی بڑے جد و جہد کرنا، پتہ نہیں کس وقت میں ایمان لے آؤ اور تم پہ جنت واجب ہو جائے۔ ارادہ نصرت حسین کا نام جنت ہے۔ اب حر کی پیشانی پہ اگر حسین کچھ باندھیں گے تو وہ رومال سیدہ ہوگا۔ اے حر، تجھے مبارک ہو وہ تبرک جو کسی نبی کو حسین نے نہیں دیا۔ اللہ، کیا مہمان نوازی ہے، میرے امام کی کیا مہمان نوازی ہے۔ اے حر، تو وہی تو ہے کہ جس نے حسین کا راستہ روک لیا تھا اور لجام فرس امام حسین پہ تو نے ہاتھ ڈالا تھا۔ یہ امامت کی بارگاہ میں بہت بڑی گستاخی تھی۔ اے حر، تجھے اسی حسین نے تو پانی پلایا تھا، لیکن ذرا حر دیکھ کے امام کسے کہتے ہیں۔ جب تو ہاتھوں کو جوڑ کے امام کی بارگاہ میں آیا تو امام حسین نے یہ نہیں کہا اے حر میں نے تجھے پانی پلایا تھا یاد ہے؟ نہیں، یہ جو دے دیتے ہیں اس کے بعد دے کے جتاتے نہیں ہیں۔ یہ ابو طالب کا گھرانہ ہے، یہ فاطمہ کا لال حسین ہے۔ ارباب عذاب، بہت بڑی گستاخی تھی، بہت بڑی گستاخی کہ جناب حر نے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ لجام فرس تک پہ ہاتھ ڈال دیا تھا۔ تو امام حسین نے کیا کہا تھا؟ اے حر، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی، جن کے دلوں تک جملہ پہنچ جائے وہ دہاڑیں مار کے روئیں۔ اے حر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اے حر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ بہت بڑی بات تھی عرب والوں کے سامنے ماں کی بات کر دینا، لیکن حر کو یہ خیال تھا، پلٹ کے کہا اے فاطمہ کے لال، اگر کسی اور نے مجھے یہی کہا ہوتا تو پلٹ کے یہی جواب دیتا، لیکن حر اتنا مجبور ہے کہ آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ احترام نام سیدہ حر کو بچا لے گیا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ آج 2 محرم ہے، آج قافلہ 28 رجب کو جو چلا تھا، آج وارد کربلا ہو گیا۔ دیکھو، میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا، لیکن آپ سے گزارش کر رہا ہوں رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ ان کا ماتم کر رہے ہو کہ جس کی بچی لاشے پر روئی ہے تو کسی نے تماچے مارے ہیں، کسی نے گوشوارے چھینے ہیں۔ ارباب عذاب، جائیے، جیسے آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، جا کے زیارت ناہیہ پڑھیے۔ زیارت ناہیہ میں آپ کیا گریہ کریں گے، ہم کیا روئیں گے؟ 1000 عزاداروں کا ایک عزادار جو ابھی پردہ غیب میں ہے، آپ 2-4 گھنٹے رو کے تھک جاتے ہیں، لیکن امام کربلا کو یاد کر کے خون کے آنسو روتے ہیں۔ جو امام پردہ غیب میں ہے، امام فرماتے ہیں سلام ہو میرے وہ جد بزرگوار پر کہ جس کے بدن کا گوشت اس کی زنجیریں کھا گئیں۔ نہیں، رونے میں کوتاہی نہ کیجیے گا، یہی رونے کا حق ہے۔ آوازیں بلند ہو گئی ہیں، اللہ جانے کہ کس کے پہلو میں کون سا امام آ کر بیٹھا ہو۔ ارباب عزت، 2 محرم ہے اور یہ قافلہ جو 28 رجب کو چلا تھا، آج مدینے سے آج کربلا آ گیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب کربلا قافلہ آیا تو امام حسین سلجنا پر سوار تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ سلجنا آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ تاریخ میں 2 موقع ہیں کہ جہاں پہ سلجنا آگے نہیں بڑھا۔ پہلا موقع تو یہ کہ جب 2 محرم کو یہ قافلہ وارد کربلا ہوا تو حسین کی سواری آگے نہیں بڑھ رہی تھی، اور دوسرا موقع وہ کہ جب عصر عاشور حسین خیمے سے رخصت ہو کے جا رہے تھے تو حسین
حسین کی 4 سال کی بچی انہی سموں سے لپٹی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو گیا ہے لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ ارباب ازا دھارت تھی شہزادی آپ کے پرسے کو قبول فرمائیں۔ ایک روایت سن لیجئے، اور مجلس سماع میں میرے سینے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں مفصل روایت پڑھوں۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ آیا تو سلجھنا آگے نہیں بڑھا، 7 گھوڑے تبدیل کیے امام حسین نے، اور جنہوں نے مولا حسین کی سواری کا انتظام کیا تھا وہ آگے بڑھے کہ کیوں گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ روایت کہتی ہے عباس آگے بڑھے، چاہا کہ گھوڑے کو آگے بڑھائیں لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ روایت کہتی ہے 7 سواریاں امام حسین نے بدلی، جب سواری آگے نہیں بڑھی تو ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں عباس کیا کوئی قبیلہ آس پاس ہے اسے بلا کے لاؤ، جانتے سب ہیں لیکن پوچھوانا اس لیے چاہتے ہیں اور بلانا اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ حسین کو زمین خریدنی ہے۔ تو گئے دیکھا تو قریب ترین قبیلہ تھا قبیلہ بنی اسد۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، ٹھہر جائیے گا، قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، مولا عباس لے کر آئے۔ امام حسین نے کہا کہ اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا اسے شط فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ نہیں، مولا حسین نے کہا نہیں اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا آقا بس ہم اتنے ہی نام جانتے ہیں۔ کہا کیا تمہارے گھر میں کوئی ضعیف اور بوڑھا بھی ہے؟ کہا ہاں ایک ضعیف ہے، تاریخ کہتی ہے ایسا ضعیف تھا کہ جس سے خود سے چلا نہیں جاتا تھا، اسے پکڑ کے لوگ لائے۔ جب وہ آیا تو ایک مرتبہ حسین نے پوچھا آپ بتائیے کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ ڈھارس مل جائے، آپ کے دل تک جملہ پہنچ جائے، شاید کوئی عزادار خاموش نہ رہے۔ عجیب فکرہ امام حسین نے پوچھا کیا اس زمین کو کوئی اور بھی نام ہے اس زمین کا؟ اس بزرگ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ہاں یبن رسول اللہ، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ شہزادی آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کریں، شہزادی آپ کے گریوں کو قبول فرمائیں۔ کہا ہاں، کہا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس ارباب ازا آخری فقرہ اور مجلس سماع میں تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا خیمے یہی نصب ہوں گے، بس جیسے ہی یہ کہا کہ ہم قیام یہاں کریں گے تو اس ضعیف نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا یہاں نہ قیام کریں، یہاں سے کہیں اور چلے جائیں، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو کربلا سے گزرا ہو اور اس کا خون نہ بہا ہو۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے یہ زمین نبی اور نبی زادوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا تو نے بس اتنا سنا ہے؟ آگے حسین بتا رہا ہے یہ وہ زمین ہے کہ جہاں میرا بیٹا علی اکبر مارا جائے گا، یہ وہ زمین ہے جہاں میرا بیٹا علی اصغر مارا جائے گا، یہ وہ زمین ہے جہاں ہماری قبریں بنیں گی، یہ وہ زمین ہے جہاں ہمارے لاشیں پامال ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آخری جملہ مصائب تمام ہے۔ پہلا خیمہ نصب ہوا اور پہلے خیمے میں جیسے ہی جناب زینب گئی، آخری فقرہ، جناب اب طاقت نہیں ہے، جناب زینب گئی اور جانے کے بعد ایک مرتبہ تھوڑی دیر قیام کیا، جیسے ہی جناب زینب خیمے میں گئی تو عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ جناب زینب نے اپنے بھیا عباس کو بلایا، کہا بھیا عباس جاؤ میرے بھائی حسین کو بلا لاؤ۔ جیسے ہی عباس گئے امام حسین کو طلب کیا، امام حسین سے جا کے کہا کہ بہن شہزادی بلا رہی ہیں۔ ارباب ازا امام حسین آئے، آنے کے بعد کہا اے میری ماں جائی کیا بات ہے؟ ابھی میری بات بنی اسد والوں سے تمام نہیں ہوئی ہے۔ جناب زینب نے کہا بھیا یہ کون سی جگہ پہ قیام کیا ہے؟ بھیا یہ کیسی زمین ہے؟ ارے جب سے اس خیمے میں آئی ہوں نشیب سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی بی بی گریا کر رہی ہے۔ امام حسین نے کہا اے میری ماں جائی یہ ہماری ماں فاطمہ ہے، جنت البقیع سے حسین کے ساتھ آئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم مظلوم کربلا۔